دل میں کسی کو بسایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو بسایا نہ جائے گا۔ اور اس میں بعض ایک بیماری یہ بھی لوگوں کے اندر بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، جو آج کل کی یعنی نیو جنریشن ہے، یہ کالج وغیرہ کے پڑھنے والے، اس میں اکثریت کی، کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب کہ ہم بس کلمہ گو ہیں، ہم مسلمان ہیں اور ہم کسی فرقے وغیرہ کو نہیں مانتے، یہ سب دیوبندی بریلوی یہ سب کرنا یعنی یہ درست نہیں ہے، فرقہ پرستی کچھ نہیں ہوتی، اور ان کا یہ نظریہ بھی ہوتا ہے کہ سب کو ایک ہو جانا چاہیے، یعنی ہر فرقے کو ایک ہو جانا چاہیے۔ تو ان کے لیے سب سے پہلے میں عرض کروں، دراصل ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ دنیا کی تو تعلیم مکمل طور سے ہو سکتا ہے کہ پوری طرح حاصل کیے ہوئے ہوں، لیکن دین کی تعلیم ان کو مکمل طور سے دی نہیں جاتی، اور اس کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم کو دین کی مکمل تعلیم یعنی حاصل ہے کہ ہماری عقل اتنی کامل ہے کہ ہم جو چیز فیصلہ کریں گے یا جو ہم سوچ رہے ہیں وہ بالکل درست ہے، یعنی یہ کہنا کہ میں کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتا، میں فقط مسلمان ہوں، کلمہ پڑھنے والا ہوں اور ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، یہ نظریہ رکھنا علماء اہل سنت نے اس کو گمراہی قرار دیا ہے کہ ایسا شخص جو ہے گمراہ ہے۔ اس کے پیچھے میں آپ کو سب سے پہلے قرآن پاک کی دلیل بتاتا ہوں کہ پہلے پارے کے اندر خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مومن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پھر قرآن پاک میں جا بجا منافقوں کے لیے بھی یہ بات فرمائی گئی کہ تم کلمہ پڑھنے کے بعد یعنی ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے۔ تو یہ کہنا کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے یا میرا کسی فرقے سے تعلق نہیں، جو کلمہ پڑھتا ہے میں اس کو مسلمان سمجھتا ہوں اور میں بھی مسلمان ہوں، یہ خود آدمی کی اپنی گمراہی ہے۔ یہ کام دیکھیں پہلے حضور علیہ السلام کے وقت میں منافقوں کا ہوا کرتا تھا، یعنی جو بات حضور علیہ السلام نے فرما دی ہے تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس بات کو تسلیم نہ کر کے اس میں اپنی عقل کو دخل دینا اور ہر چیز کا فیصلہ اپنی عقل سے یعنی عقل کے پیمانے پہ ناپنا، یہ آدمی کی گمراہی ہے۔ معراج کا واقعہ کے وقت علماء اہل سنت کے بیانات اور تقاریر میں آپ نے سنا ہی ہوگا کہ جب حضور علیہ السلام کا معراج کا واقعہ پیش آیا تو ایک جو عربی تھا وہ حضرت صدیق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا اور انہوں نے یعنی اس معراج کے واقعے کو حضور علیہ السلام کا نام چھپانے کے بعد یہ کہی کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں اس مسجد سے اور کیا کہتے ہیں فلاں ملک کی مسجد میں ایک رات کے کچھ حصے میں ہی ہو کر آ گیا تو کیا وہ شخص سچا ہوگا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، ایسا تو ممکن نہیں ہے، یعنی یہ شخص تو سچ نہیں بول رہا۔ تو پھر اس شخص نے کہا کہ یہ شخص یعنی یہ کہنے والے کوئی اور نہیں بلکہ تمہارے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اگر یہ بات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہی ہے تو بے شک انہوں نے حق کہا، یعنی میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کری، جب سے ان کا لقب بھی جو ہے نا صدیق پڑا یعنی سچے، تو انہوں نے اس بات کی تصدیق بھی کر دی۔ حضور علیہ السلام نے کہا ہے تو بے شک حق ہوگا، اس کے اندر کسی بات کا کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح آپ کو ایک حدیث اور بھی یاد ہوگی گھوڑا خریدنے کے تعلق سے کہ ایک عربی سے حضور علیہ السلام نے گھوڑے کے بارے میں بات چیت کی، یعنی اس سے خرید فروخت کی بات کی، اور اس کے بعد جب قیمت لینے کے لیے حضور علیہ السلام گئے تو عربی کے پاس ایک شخص آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ اس گھوڑے کو جو ہے مجھے بیچ دو یعنی زیادہ قیمت میں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا سودا تو ہو چکا، تو انہوں نے کہا آپ سودے سے انکار کر دو۔ حضور علیہ السلام کے پاس یعنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کوئی اس کی گواہی موجود نہیں ہے کہ آپ کے بیچ میں کوئی یعنی گھوڑے کو لے کر لین دین ہوا ہے، تو آپ اس کا انکار کر دو۔ تو ہوا پھر یہی کہ جب بعد میں گھوڑا لینے کے بعد حضور علیہ السلام ان کے پاس آئے تو وہ شخص نے انکار کر دیا کہ میری آپ سے کوئی گھوڑے کو لے کر بات نہیں ہوئی۔ جب اس طریقے کا دیکھا کہ مطلب گھوڑے کے بارے میں بات چل رہی ہے تو بعض صحابہ وہاں جمع ہو گئے، اس میں سے ایک صحابہ نے مطلب معلوم کرا کہ پورا واقعہ کیا ہے، تو بتایا گیا اس طرح حضور نے فرمایا کہ میں نے ان سے گھوڑے خریدنے کے بارے میں بات کی تھی اور میں جو ہے اس کو گھوڑے کو خرید چکا ہوں، لیکن ابھی اس کو بیچنے سے انکار کرتے ہیں اور مجھ سے پیسے لے کر یہ گھوڑا مجھ کو نہیں دے رہے۔ تو اس نے عربی نے یہی بات کہی جو اس کو سکھایا گیا تھا کہ اگر آپ نے گھوڑا خریدا ہے تو آپ شریعت کے اعتبار سے مجھے گواہ پیش کر دیں کہ کوئی ایسا گواہ ہو کہ جو یہ بات مان لے، یعنی اس بات کی گواہی دے دے کہ گھوڑا خریدا ہے۔ تو حضرت خزیمہ غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے فرمایا، حالانکہ وہ موجود نہیں تھے، انہوں نے فرمایا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اگر حضور نے فرمایا کہ گھوڑا میں نے آپ نے خریدا ہے تو بالکل یہ بات ہے کہ اور میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ حضور نے اس گھوڑے کے بارے میں خرید فروخت جو ہے کی ہے، یعنی اس کو خریدا ہے۔
تو ان حدیثوں سے یہ بات معلوم چلتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے جس بات کو فرما دیا بے شک وہ حق ہے، اور صحابہ کا ایمان دیکھیں، یعنی وہ اس بات میں دخل بھی نہیں دے رہے کہ مطلب ایک ملک سے دوسرے ملک کیا رات کے کسی ایک حصے میں جایا جائے گا یا نہیں جایا جائے گا، بس یہ بات حضور نے فرمائی تو بے شک حق ہے۔ تو ٹھیک اسی طرح حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ پچھلی قوم کے اندر 72 فرقے ہوئے ہیں، اور مسلمانوں میں یعنی میری قوم کے اندر 73 فرقے ہوں گے، اور پڑھنے دکھنے میں اور قرآن پڑھنے میں نماز پڑھنے میں تو غالباً سب ایک جیسے ہوں گے، لیکن ان میں ایک حق پر ہوگا 73 میں، اور 72 فرقے جو ہے وہ ناری ہوں گے، یعنی وہ سب جہنمی ہوں گے۔ تو اب حضور علیہ السلام کی اس بات کے خلاف اگر کوئی کھڑا ہو جائے اور کہے کہ نہیں یہ فرقہ پرستی حق نہیں ہے، سب کو ایک ہو جانا چاہیے، تو اس کو خود اپنے ایمان کا جو ہے جائزہ لے لینا چاہیے کہ یہ حرکتیں منافق کی ہوتی ہیں کہ جس بات کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا اس کے خلاف بات کرنا اور اس حضور کی بات کو تسلیم کر لینا، یہ نشانی صحابہ اکرام کی ہے، یعنی ایمان والوں کی ہے کہ جس بات کو حضور نے فرما دیا بے شک وہ حق ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ یہ فرقہ میں ہم یقین نہیں کرتے، ہم تو صرف مسلمان ہیں، تو دیکھیں اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور کلمہ پڑھنے والا ہر شخص مسلمان ہے، تو اس کا پھر مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پھر تو ایسا شخص اس کو بھی مسلمان مانتا ہوگا، یعنی کلمہ تو مرزا غلام احمد قادیانی بھی پڑھتا تھا اور وہ یہ کہتا تھا کہ میں نبی ہوں، یعنی نبوت کا کوئی دعویٰ کرے اور کلمہ پڑھ دے تو کیا فقط وہ مسلمان ہو جائے گا؟ اسی طرح شیعہ کے اندر بھی حضرت علی کو خدا ماننے والے بھی موجود ہیں، تو کیا کلمہ پڑھنے سے، اور ان کا کلمہ بھی وہی ہے جو آپ پڑھتے ہو، تو کیا کلمہ پڑھنے سے اس طرح شیعہ بھی مسلمان ہو جائے گا؟ تو کیا ان کے پیچھے بھی نماز جائز ہو جائے گی؟ ٹھیک اسی طرح اگر کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ حضرت جبرائیل سے وحی لانے میں خطا ہو گئی، ان کو وحی لانی تھی حضرت علی پہ اور وہ کیا کہتے ہیں حضور علیہ السلام پہ وحی لے گئی، ان سے غلطی ہو گئی، تو فرشتے کی غلطی ٹھہرانا، کیا اس سے یہ کہنا کہ ان سے خطا سرزد ہوتی ہے؟ حضرت جبرائیل قرآن کو لے کر حضرت علی کے پاس آنے تھے، کسی کا نظریہ اس طریقے کا اتنا باطل ہو تو کیا ایسے شخص کے پیچھے بھی نماز ہوگی؟ کلمہ تو وہ بھی پڑھتا ہے، تو کیا ایسا شخص بھی مسلمان ہوگا؟ تو یہ نظریے دل و دماغ سے مسلمان کو نکال دینے چاہیے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا جو ہے مسلمان ہوتا ہے، یا اس طریقے سے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں ہمارا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ کا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے، یعنی آپ بھی کلمہ گو ہو، تو پھر شیعہ میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں رہا، یعنی ایسے شخص کے بیچ میں اور قادیانی میں بھی کوئی فرق نہیں رہا، کیونکہ کلمہ تو وہ بھی پڑھتا ہے۔ اب جب اس طریقے کی بات کی جائے گی تو وہ کہے گا نہیں میں قادیانی نہیں ہوں، میں الگ ہوں، تو اس کا الگ کرنا ہی اپنے کو اس فرقے سے الگ کرنا ہو گیا، یعنی یہ تو وہ بات ہوئی کہ آدمی جس بات کا انکار کر رہا ہے بعد میں خود اس کی زد میں آیا ہوا ہے۔ اگر اس سے کہا جائے کہ کیا مطلب اگر سب کلمہ پڑھنے والے ایک ہیں تو پھر شیعہ اور تم بالکل ایک ہو، تو وہ کہے گا نہیں شیعہ الگ ہے ہم الگ ہے، تو یہ خود کو الگ کر دینا بھی تو ایک گروہ ہی ہے، اور اس کو تو الگ کر دینا ایک گروہ، یعنی شیعہ سے الگ کر دینا تو یہ ان کے پیچھے یعنی نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، لیکن پھر بھی یہ لوگ اس طریقے کا بیان کرتے ہیں کہ نہیں وہ کلمہ پڑھنے والے تو سب ایک ہے، سب کو ایک ہو جانا چاہیے۔ اور اس کی حقیقت ایک بات اور بھی ہے کہ ایسا کہنے والا شخص جس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اگر یہ خود اس امام سے بعد نماز کبھی معلوم کرے کہ امام صاحب کے سب کلمہ پڑھنے والے ایک ہیں، میرا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے، کہ آپ کا بھی یہ نظریہ ہے، تو خود وہ امام اس بات کا انکار کر دے گا کہ نہیں، یا تو یعنی اگر انڈیا کے اندر کی بات ہے تو وہ امام حنفی ہوگا، تو وہ اس بات کو بھی کہہ دے گا کہ نہیں میرا تو شیعہ فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی کہیں نہ کہیں دبی چھپی زبان میں ہر کوئی اس کا اقرار کرے گا کہ ہاں فرقہ پرستی کہیں نہ کہیں جو ہے حق ہے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ بعض لوگ اس کو یعنی چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے بد مذہب اور انہی کی صحبت میں رہنے والے یا انہی کے بیانات سننے والے اس کو فالو کرتے ہیں، اور علماء اہل سنت نے اس کو ہمیشہ سے اسٹیج یعنی آن دا اسپوٹ اس کو ہمیشہ جو ایکسپوز کیا ہے کہ اہل سنت و جماعت یعنی سنیت، جس کو اس دور میں بریلویت کہتے ہیں یا امام احمد رضا فاضل بریلوی کا مسلک کہا جاتا ہے، وہ یعنی پیور 100% اسلام ہے، اور وہ ان باطل فرقوں سے الگ ہے، اور اس کا جو ہے نا ایکسپلین کرنا یا اس کو ایکسپوز کرنا یا لوگوں کے سامنے بتانا، یہ ہمیشہ انہوں نے حق گوئی کے ساتھ بیان فرمایا، لیکن لوگ ان کے کبھی کبھی خلاف ہو جاتے ہیں اس بات کے کہ نہیں یہ تو ہمیشہ دیوبندی بریلوی کرنے والی بات ہے، حالانکہ یہ خود بھی کہیں نہ کہیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کے جو امام کے پیچھے یہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ امام بھی کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایسا شخص کسی امام کے پیچھے جو نماز پڑھتا ہے اگر اسے یہ کہہ دے کہ امام صاحب آپ میرے ساتھ چلیں اور شیعہ کے پیچھے نماز پڑھیں، تو وہ امام خود اس بات کا انکار کر دے گا کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا۔ یا اگر وہ حنفی ہے لیکن وہ دیوبندیت سے اس کا تعلق ہے، اگر اس سے کہا جائے کہ اہل حدیث کے پیچھے نماز پڑھ دو تو وہ نماز پڑھنے سے یہ انکار کر دے گا۔ یعنی ایسا جاہل شخص جو یہ کہہ رہا ہے
کہ میرا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے، میں تو صرف مسلمان ہوں، یہ جس امام کے پیچھے بھی نماز پڑھے گا نا، وہ امام بھی اس کی بات کا اقرار نہیں کرنے کا کہ میرا کسی فرقے سے تعلق نہیں۔ حالانکہ بہت سے فرقے ایسے ہیں کہ وہ کھل کے اس طریقے سے یعنی اسٹیج کے اوپر اس کا اقرار نہیں کرتے سوائے اہل سنت کے، یا رد نہیں کرتے سوائے اہل سنت کے۔ اہل سنت کو فضل خدا سے یہ شرف حاصل ہے کہ وہ باطل کو جو ہے نا ہمیشہ آن دا اسپوٹ بھی نام کے ساتھ کہ فلاں فلاں فرقے کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، اہل سنت کے سوا کسی کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ اب رہا یہ کہ اس کو کہنے کی ضرورت آن پڑی، کیا کہتے ہیں کہ اہل سنت، یا لوگ اس کو بریلویت کہتے ہیں۔ حقیقت میں یہ سنیت جو ہے صحابہ کرام سے چلتا چلا آیا جو راستہ، جو دین ہے، یہ بالکل وہی ہے، لیکن وقت کے حساب سے لوگوں سے، دوسرے فرقوں سے ممتاز کرنے کے لیے اس کو جو ہے مسلک اعلی حضرت کا بھی نام دیا گیا۔ اب حقیقت یہ ہے جو علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ جو بھی کسی شخص کو بریلوی بننے سے روکتا ہے تو گویا کہ وہ اس کو مسلمان بننے سے روکتا ہے۔ تو زخم میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ مانے گا ان کی بات خدا حشر میں نصیب